زمین کیا ہے وہ اس کے بارے میں معاملہ ہے وہ تو آئین کی آپ گولیوں سے تو آپ نہیں مار سکتے آئین کو، لیکن اگر اصلاحات کی میں جلد بیانی کر کے آپ اگر اصلاحات کرنے لگے تو پھر آپ آئین کو پورا مارتے ہیں۔ 27ویں ترمیم میں جو میں نے ٹویٹ میں پڑھا، بلاول بھٹو صاحب کی جو آئی تھی ٹویٹ، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اگر وہ مان لیا جائے تو آپ سمجھیں کہ آئین سے ختم کر دیا آپ نے عدلیہ کی ذاتی ختم کر دی، آپ نے جو وہ خود مختاری دی تھی، جو طاقتیں دی تھی وہ واپس کر دی، آپ نے جو الیکشن کو صاف شفاف بنانا تھا اس کو تو بات کر دیا۔ یہ حکومت والے لوگ بڑی دیر سے میں پوچھ رہا تھا ان سے کہ آپ تو اس طرح کی فلم لے کے آ رہے ہیں، تو وہ بڑا کیٹیگوریکلی میڈیا کے سامنے ڈینائی کرتے رہے تھے، اور وہ کہتے رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں سوچا اس طرح کی فلم کا۔ اس کا مطلب ہے یہاں تو وہ بول رہے تھے، کیونکہ جو انکشاف ہوا ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں کوئی اور ہی کر رہا ہے۔ علی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی 27 کی بات چل رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جو اس کا شروع ہو جاتا ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ، تو وہ ساتھ میں جو ہے جو 2024 میں دہشت گرد مارے گئے تو آپ کے سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جبکہ صوبے میں حکومت آپ کی ہے۔ یہ دو الگ الگ، جب بھی بات ہوتی ہے پارلیمان ابھی ترمیم کی تو آپ کے ٹوکوں کا رخ جو ہے وہ فوراً فیلڈ مارشل کی طرف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے دہشت گردی کی بات کی، بڑی اہم بات ہے، اور میری نظر میں جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم سب کا معاملہ ہے، اور ہم سب کو ایک ہی موقع، ایک ہی چیز پہ بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی میں ختم کرنی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ مختلف رائے ہو سکتی ہے کہ کیا بیسٹ طریقہ ہے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں دہشت گردی سے۔ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے ساتھ آپ نے چیز بھی کہی کہ کیا ہونا چاہیے۔ آپریشنز بھی ہوتے ہیں، وہی ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علاقائی لوگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دہشت گردی کا وجہ ہے، کیا وجہ ہے دہشت گردی کی آپ بتا سکتے ہیں بہتر میرے سے، میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ دہشت گردی کی بہت بہت بڑی وجہ غربت ہے۔ دہشت گردی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یوتھ بہت بڑھ گیا ہے، بہت نوجوان ہیں، ان کو امپلائمنٹ نہیں مل رہی، تو آپ اس کے اوپر بھی ذرا غور ڈی جے ایس پی آر کے بارے میں ایک اہم بیان انہوں نے بیان دیا ہے، تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایک سوال کریں مجھے۔ سر ڈی جے ترمیم میں آپ نے بات نہیں کی کہ آرمی چیف کو پھر کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر کیا ہے کہ بڑی قانونی بات ہے، اس میں سر ایک بات سر یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے ڈی جے ایس پی آر کے بارے میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ایک بیان دیا، کیا ان کو وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں زیب دیتی ہیں؟ سر وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ جہاں تک آپ وزیر اعلیٰ کا جو کام ہوتا ہے بڑا بڑا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو گورننس کرنی ہے، اپنی جو صوبہ ہے اس کو چلانا ہے، جو صوبے کے لوگ ہیں ان کی بہتری کی لیے کام کرنا ہے، اور جو صوبے کے حق ہیں ان کو بچانا ہے، اور صوبے میں اگر امن و امان کا ایشو ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اگر کوئی بھی وہ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ سیاسی بات بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے ان کو۔ ایک سیاسی جماعت کے چیف منسٹر ہیں، نہ صرف چیف منسٹر پروونس کے بلکہ سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اپنے پانی جو ہمارے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کی بات کرنی ہے، پھر انہوں نے ان کی رہائی کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں اس کی بات کرنی ہے، تو ان کی بڑی مختلف باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے آپ ان کو کسی طرح قدغن نہیں لگا سکتے سر وہ کہ وہ ساری کس پہ بات کریں۔ بیان دینا اس طرح ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ فلور آف دا ہاؤس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فلور آف دا ہاؤس کا بھی مطلب آپ کو سمجھا۔ فلور آف دا ہاؤس کا مطلب یہ ہے، اور آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے آپ ہر وہ گفتگو کر سکتے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کی۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی پہ قدغن لگانا اور کہنا کہ یہ اس نے یہ بات کیا، یہ نہ کرے، یہ بات درست نہیں، جو بھی ہے وہ بات کرے، لیکن دائرے ایک شرافت کے دائرے میں رہے۔ بالکل سر، 20 نومبر کے حوالے سے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے اسلام آباد آنے کی کال دی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، کال جو ہے اسلام آباد آنے کی کال، مجھے میں بھی خان صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں،
مجھے جو آخری ان سے ملاقات کی تھی کا ڈیٹ پہلے، اس وقت تک تو کوئی کسی قسم کا ان کا انسٹرکشن یا ہدایت نہیں تھی کہ اسلام آباد میں آنا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بڑا واضح طور سے 4-5 بار مجھے بتایا ہے کہ اسلام آباد میں آنے کا کوئی ایسی ان کا ارادہ نہیں۔ تو آج بتائیں گے اگر ملاقات ہو سکی تو میں پھر باہر علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا ملاقاتیں اس طرح ہو نہیں رہی ہیں جس طرح پی ٹی آئی چاہتی ہے، لیکن ملاقاتوں کی فہرستوں پہ تنازع چل رہا ہے پی ٹی آئی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک فہرست آئی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام ری رائٹ ہوا ہے، اس پر ذرا وضاحت کیجیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوآرڈینیٹر ہیں نہیں ہے، کیا وجہ ہے یہ تنازع سامنے آیا؟ چھوٹی سی بات ہے لسٹ کی کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس ساری معاملے سے بہت بالا تر ہوں، اور میں نے زندگی میں آج تک نہ کسی کے خلاف بات کی ہے نہ کروں گا۔ میری کوشش ہمیشہ یہ رہے گی کہ ہماری جو جماعت ہے اس میں ایک اتحاد ہو، ہم ایک ہی پوائنٹ پہ آگے چلیں۔ ہو سکتا ہے غلطی سے 2 لسٹ اس کے آ گئی ہوں، لیکن آج تو ایک ہی لسٹ ہے، تو آج کی بات کریں اور اس سے تھینک یو سو مچ۔